اسی لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ تبلیغ کا کام شکر کے انداز سے کرو، فخر کے انداز میں نہیں، بڑے بن کے نہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر کے نہیں، شکر کے انداز میں۔ پہلے بھی دین کا کام بہت اچھی طرح چلتا تھا اور ہمارے جانے کے بعد بھی دین کا کام بہت اچھی طرح چلے گا۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، یہ تو اگر ہم استعمال ہو جائیں، ہماری کچھ قربانی لگ جائے اور اللہ قبول کر لے تو ہمارا اپنا کام ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، صرف 3 دن جماعت میں جانا ہے، 3 دن۔ سب کہہ رہے جاؤ، گھر والے کہہ رہے، باہر والے کہہ رہے، فیملی والے کہہ رہے جاؤ، اس کا دل نہ کہتا ہے مجھے تو نہیں جانا۔ لکھ کے رکھ دو، ہزاروں راستے آپ کو بند ملیں گے، ہزاروں راستے، نہیں جا سکتا، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے۔ کیوں؟ اس کا دل نہ کہہ رہا ہے، اس کی نیت نہیں۔ سب نہ کہہ رہے ہیں، اس کا دل ہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے جانا ہے، اس کو ہزاروں راستے کھلے ملیں گے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ ہمیں اللہ کی ضرورت، اللہ کو ہماری ضرورت، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں ایک رکشہ چلانے والے 2016 میں چلہ لگایا، دل میں خیال آیا کہ میں تو روزانہ کما کے روزانہ کھاتا ہوں، اگر میں چلے میں گیا تو میرے بچوں کا کیا؟ بس اب میں جماعت میں نہیں جا سکتا، یہ دل میں بات طے کر لی۔ 2017 میں نہیں، چلہ نہیں، ہر سال لگ رہا ہے، دل کی نیت نہیں، سب راستے بند، اللہ کو ضرورت نہیں۔ 2018 میں نہیں، 19 میں نہیں، 20 میں نہیں، 21 میں نہیں۔ لاک ڈاؤن میں جب 3 مہینے گھر بیٹھے تو آنکھ کھلی کہ یار میں سمجھتا ہوں کہ روز کما کے روز کھاتا ہوں تب گھر کا نظام چلتا ہے، یہ لاک ڈاؤن ہو گئے 3 مہینے اور یہ تو اور دنوں سے بہتر نظام چل رہا ہے۔ مجھے کہا مولانا عام دنوں میں رمضان میں 1 کٹ آتی تھی، لاک ڈاؤن میں ایک رکشہ والے کو 16 کٹ آئی۔ اللہ نے اپنی قدرت بتائی۔ لاک ڈاؤن کے رمضان میں کیسا کھلایا اللہ نے؟ ایسا کبھی کھایا تھا لائف میں؟ جب کماتے تھے اس رمضان میں ایسا کھایا تھا؟ کیا کھلایا لاک ڈاؤن کے رمضان؟ 30 روپے کلو والا تربوز 15 روپے میں کس نے کھلایا؟ ڈاؤن میں آنکھ کھل گئی، انسان اپنی محنت سے نہیں کماتا نہیں کھاتا، اللہ کھلاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کس نے کھلایا تھا؟ ہم راجستھان گئے، ایک شخص کو ہدایت ملی، ہدایت تو ایسی ملی کہ پورے اللہ کے ولی ہو گئے، سرکاری آدمی، بس چلانے والے۔ میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ کے ابا کو ہدایت کیسے ملی؟ کہا میرے ابا کرسی پر بیٹھتے تھے، میرے ابو کے پاس ایک پتھر تھا، اس کو ایسے اچھالتے رہتے تھے، عادت تھی۔ ایک مرتبہ 2 سال سے وہ پتھر تھا، ایک مرتبہ ایسے اچھالنے گئے تو گر گیا، گرا تو 2 ٹکڑے ہوئے، اندر سے کیڑا نکلا۔ تو میرے ابا کے دل میں خیال آیا کہ 2 سال سے اس کیڑے کو اندر رزق کون دیتا تھا؟ وہی رب میرے لیے کافی ہے۔ وہیں سے توبہ کی، اللہ کی طرف آ گئے۔ جب ہدایت دینا چاہتا ہے تو ایسے بھی دے دیتا ہے، اور جب ہدایت نہ دینا چاہے تو گھر کے آس پاس ہزاروں دینی ماحول ہوتے پھر بھی محروم کر دیتا ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، اے انسان تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو ملتا نہیں۔
بہت سے دیہاتوں میں جانا ہوا 80% مالدار انگوٹھا چھاپ تھے، اچھے ایجوکیٹ 10-10 ہزار میں ان کے یہاں نوکری کرتے تھے۔